واجب الاحترام مرحومہ خدیجہ نسرین بنت سید مجتبیٰ نقوی صاحب کے لیے الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق وأوجد وإلی معرفتہ ہدی الناس وارشد، والصلاة والسلام علی اول العدد السید الاوحد والرسول المعتمد والجوہر الممرد والدر المنزد والنور المجسد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین فاز من اعترف بولایتہم واعتقد وخاب من انکرہا وجحد، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وعجل فرج واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی الابد، اما بعد فقد قال ماجد الامجد فی کتابہ الممجد وقولہ المسدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ صلوات بر محمد۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس اعزاء مرحومہ خدیجہ نسرین بنت مجتبیٰ نقوی صاحب کے چہلم کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے۔ میں ان کے شوہر کو، ان کے بیٹے کو، ان کی بہن کو، ان تمام بھانجے بھانجیوں کو، تمام اہل خاندان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے خدا عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے دنیا میں جتنے کار خیر کیے سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہمارے پروفیسر صاحب کیا خوبصورت انداز سے سلام ورثیہ پیش کر رہے تھے اور کتنا کلام اعلیٰ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے، ان کے تمام بھائیوں کو ہمیشہ اپنی رحمتوں برکتوں میں مالک رکھے۔ خدیجہ صاحبہ بہت ہی باعظمت خاتون تھیں اور انتہائی محترم، بلند مرتبہ، بڑی اعلیٰ فکر رکھنے والی، بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی، اور اپنے تمام بھانجے بھانجیوں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اگرچہ ان کی اپنی اولاد ایک ہے علی مہدی، مگر کہتی تھی میرے 14 بیٹے ہیں، میری 14 اولاد ہے، بڑی بہن کے 9 بچے، درمیانی بہن کے 4 بچے اور اپنا 1 بچہ، وہ کہتی میرے 14 بچے، چونکہ ان کی شفقت سب کے ساتھ مساوی تھی، اور میں جو دور دراز سے آتا تھا میرے ساتھ بھی ویسے ہی شفقت کرتی تھی، ایک غیر معمولی شفقت تھی ان کی اور غیر معمولی ان کی تربیت تھی، اور
ان کے والد بھی ایک انتہائی محترم انسان مجتبیٰ نقوی صاحب، یہاں کے لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ انتہائی بلند مرتبہ انسان، نمازی، پرہیزگار، متواضع، بااصول، متقی، پرہیزگار، بہت ہی خوبیوں کے انسان تھے۔ ظاہر ہے کہ میں تو یہاں پر آج سے کوئی 45 برس پہلے یا اس سے بھی زیادہ 6 مہینے تک یہاں رہا ہوں، 6 یا 7 مہینے، مگر ان کی شفقتیں مجھے آج تک یاد رہتی ہیں، اور ان کی اولاد مجھے آج تک اسی طرح سے مانتی ہے جیسے اس وقت مانتی تھی۔ یہ پورا گھرانہ مجھ سے انتہائی شفقت کرتا ہے، بورگش کے تمام لوگ بھی، اگرچہ میرا یہاں قیام بہت مختصر تھا مگر آج تک اس محبت کی روشنی کو محسوس کرتا ہوں، اس کی چاشنی کو اندازہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے تمام لوگوں کو، گلگش کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، تمام اہل ایمان کو ہمیشہ اپنی رحمتوں، سعادتوں، برکتوں سے بالامان رکھے، اور کوئی غم نہ دے سے بغیر میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ گلگشت کی جو مسجد ہے، جامع مسجد حیدریہ، یہ بہت ہی ظاہر ہے حیدر کے نام پر ہے، یہ ہمیشہ آباد رہے گی، اور جو لوگ اس خدمات انجام دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال رکھے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے جتنا عرصہ بھی یہاں گزارا ہے، لوگوں کی انتہائی محبت میرے ساتھ رہی ہے، انتہائی محبت میرے ساتھ رہی ہے۔ ماں کا حکم نہ ہوتا تو میں اس جگہ سے جاتا نہیں، لیکن ان کا حکم تھا تو مجھے جانا پڑا تھا۔ لیکن اگرچہ میں نے مختصر وقت گزارا مگر اس مختصر کی مدت کی محبت آج تک مجھے مل رہی ہے، آج تک مجھے مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آبادی کو بھی اور یہاں کے لوگوں کو بھی اور تمام اہل شہر کو بھی ہمیشہ اپنی رحمتوں سے مالا مال رکھے۔ اس شہر سے ہمارا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ جب پاکستان بنا تو میرے والد مرحوم مولانا سید علی حیدر صاحب کو پہلا خط اس شہر سے آیا تھا کہ جناب اگر آپ پاکستان آنے کا ارادہ کریں تو ملتان کو مرکز بنائیے گا۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ویسے بھی شہر کے فضائل میں بہت سی باتیں ہیں، میں ظاہر ہے کہ شہر کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن ایک فضیلت میں نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ سرکار قائم آل محمد امام زمانہ جل فرجہ شریف کی مدد و نصرت کے لیے جن علاقوں سے لوگ نکلے تھے ان میں اس شہر کا بھی نام موجود ہے، اس شہر کا بھی نام موجود ہے کہ جو لوگ نصرت امام کے لیے لبیک 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 کہتے ہوئے حاضری دیں۔ تو اس لحاظ سے یہ شہر بڑا محترم شہر ہے، اور یہاں کے لوگ بھی آل محمد سے خاص صلہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ مجلس سال شباب کی ہے، چہلم کا موقع ہے ہمارے مرحومہ خدیجہ رضوی صاحب کا کی، جو انتہائی باوقار خاتون، پرہیزگار خاتون، آل محمد کے صلہ رکھنے والی خاتون، اپنے گھر پر عشرۂ مجالس اور مختلف مناسبت سے مجالس کا انعقاد کرنے والی، فرش عصا بچھانے والی، عزادوں کی خدمت کرنے والی ایک انتہائی معزز خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور یہ شرف ہے اس لیے کہ وہ اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور آپ جانتے ہیں یہ مہینہ بھی شہزادی کونین کا مہینہ ہے، اسی میں شہزادی کی دنیا میں آمد ہے، اسی میں شہزادی کی دنیا سے روانگی ہے۔ یہ پورا مہینہ شہزادی کا مہینہ ہے، اور شہزادی کی ذات ایک غیر معمولی ذات ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی کونین سے برابری کا دعویٰ کر سکے۔ جب کوئی برابر نہیں ہو سکتا تو بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ نجدی فکر رکھنے والے عجیب و غریب لوگ ہیں جناب، نجدی فکر اور ہے، نجدی لوگ اور ہیں۔ نجدی وہیں رہتے ہیں لیکن نجدی فکر ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے 1974 میں پہلے حج کی سعادت نصیب کی، اور یہ حج مجھے ملا امام ہفتم باب الحواج حضرت موسی کاظم علیہ السلام کے دروازے سے۔ نجف میں پڑھتا تھا، شوق ہو گیا حج کا، اور آپ جانتے ہیں کہ شوق دمل نہیں، تو جناب وہ
کوئی راستہ نہیں تھا مگر باب الحوائج نے اس کا راستہ کھولا، اور ایسا راستہ کھولا کہ پھر ہر سال حج نصیب ہوتا رہا۔ تو جنت البقیع جانا ظاہر ہے کہ واجب ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حج کرے اور جنت البقیع نہ جائے؟ ایک موقع پر وہاں سے نکلتے ہوئے کوئی پنڈت صاحب وہاں کے جو ہوتے ہیں وہ مل گئے، جناب آپ نے جنت البقیع کی زیارت کی؟ میں نے کہا جی۔ آپ ادھر بھی گئے؟ میں نے کہا نہیں ادھر نہیں گیا ہوں۔ کہنے وہاں کے بڑے فضائل ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کے فضائل ہوں۔ نہیں بہت بڑا مرتبہ ان کا، کائنات کی بہت ہی عظیم مشان خواتین ہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات مانوں میں قرآن کی بات مانوں؟ آپ یہ فرمانے کہ وہ جو بے مثل خواتین ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے، تو یہ بتائیے میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ یعنی اچھا کیا قرآن میں سے خلاف لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں تو ایک اور بات لکھی ہے۔ میں نے کہا سورہ احزاب میں لکھا ہے اے پیغمبر اگر آپ اپنی ان بیویوں کو طلاق دے دیں اللہ ان سے بہتر آپ کو بیویاں دے گا جو مومنہ ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ پیغمبر کے گھر میں جو خواتین تھیں ان سے باہر جو تھیں وہ بہتر تھیں۔ جو پیغمبر کے گھر میں تھیں ان سے بہتر وہ تھیں جو باہر تھیں۔ جبھی تو قرآن نے کہا اگر آپ طلاق دے دیں گے اللہ بہتر دے گا، تو بہتر تھی تو دے گا، جب بہتر تھی تو دے گا نا، اس سے کیسے دے گا؟ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں اللہ ان سے بہتر دے گا، جو مومنہ ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی، وہ صفات ہیں۔ کہ ہاں باپ نے بہت عجیب بات کی۔ میں نے کہا ایک اور بات بھی ہے، یہ فرمائیے اگر کسی کا دل ٹیڑھا ہو تو مومن ہو سکتا ہے؟ صاحب جب دل ہی ٹیڑھا ہے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو مومن کیسے ہوگا؟ میں نے کہا سورۃ تحریم میں لکھا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، اے پیغمبر کی دو بیویوں تمہیں چاہیے کہ تم توبہ کرو اس سے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ تو جس کا دل ٹیڑھا ہو گیا وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری بات میں نے کیسی تحریم میں لکھا ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اے دونوں بیویوں اگر تم پیغمبر کے خلاف محاذ کرو گی، اللہ اکبر، پیغمبر سے محاذ اگر تم دونوں پیغمبر سے محاذ کرو گی تو اللہ مدد کرے گا، فرشتے مدد کریں گے، جبریل مدد کریں گے، اور صالح المومنین امیر المومنین علی بن ابی طالب مدد کریں گے۔ کہنے آپ نے بات بہت بڑی کی ہے، میں غور کروں گا۔ میں نے کہا اچھی طرح غور کیجیے گا اور یاد رکھیے۔ میں نے کہا یاد رکھیے حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی کونین سے برابری کا دعویٰ کرے، اور جب برابر نہیں ہو سکتی بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے آپ نے دعویٰ بہت بڑا کیا، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے دعویٰ بھی بڑا کیا، اس کی دلیل بھی رکھتا ہوں، اور میں دعوے کو دہراتا بھی کہ حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی سے برابری کا دعویٰ کرے، اور اس کی دلیل واضح ہے۔ شہزادی کے علاوہ کون ہے جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانہ میں جنت کے سردار، جو خود خواتین عالم کے سردار؟ باپ کو دیکھو کون ہے، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوہر کا دیکھو کون ہے، امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بچوں کو دیکھو کون ہے، نیرین ہیں، کوکبین ہیں، عرش الہی کے گوشوارے ہیں، پیغمبر کے پیارے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ اور خود ان کی ذات کو اگر پیش نظر رکھو تو دونوں حدیثیں موجود ہیں، صحیح ستہ میں بھی، بخاری میں بھی، دوسری کتابوں میں بھی،
فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین و فاطمۃ نساء اہل الجنہ، دنیا میں جتنے خواتین ہیں ان کی بھی سید و سردار شہزادی ہیں، اور جنت میں جتنی جانے والی خواتین ہیں اولین سے لے کے آخرین تک سب کی سید و سردار خاتون محشر انسی حورا صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ عرشی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے زمین پر بھیجا ہدایت بشری کے لیے، خواتین عالم کے لیے نمونہ عمل بن کرنے کے لیے۔ اللہ نے عرش پر بلا کر یہ تحفہ عطا کیا تھا۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک اور بے نیاز ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، لنریہ من آیاتنا، اپنے نشانیاں دکھانے کے لیے، انہ هو السمیع البصیر، وہ یقیناً سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کائنات میں انبیاء کی تعداد معروف ہے 1,24,000، ان میں محبوب ایک ہے۔ اس محبوب کو اللہ نے عرش بلایا اپنے کائنات کا مشاہدہ کرانے کے لیے۔ جیسے کوئی انسان ایک بہت بڑا محل بنائے اور اس کی خواہش ہے کہ میرا خاص دوست آ کر اس محل کو دیکھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو لایا محل کو دکھانے کے لیے، اس کائنات کا مشاہدہ کرانے کے لیے۔ اور چونکہ مہمان بہت معزز ہے، سواری بھی بھیجی براق کی شکل میں، نمائندہ بھی بھیجا جبریل کی شکل میں، ساتھ چلے جبریل، براق پر بیٹھے ہیں سرکار اور جبریل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہاں تک ایک منزل آئی، جبریل رک گئے، پیغمبر کا قدم آگے بڑھ گیا۔ سرکار نے پوچھا جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہنے کہ اللہ دنوت انمنۃ اللہ ترکتو، اگر اس جگہ سے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ سید الملائکہ ہے، امانت دار وحی الہی ہے، اپنی جگہ بھی پہچانتا ہے، حضور کا مرتبہ بھی پہچانتا ہے۔ ان خاطی انسانوں میں سے نہیں ہے جو حضور کو پہچانے بغیر ان کے مسجد پر قدم رکھتے ہیں۔ لو دنوت انمنۃ اللہ ترکتو، اگر 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ تو سرکار چلے جا رہے ہیں، کہاں تک گئے کوئی نہیں جان سکتا۔ قاب قوسین او ادنیٰ، 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وہاں اللہ نے جو چاہے پیغمبر کو وحی کر دی۔ اب جبریل بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی۔ تو جب اتنا معزز مہمان ہے جس کو بلانے کے لیے سواری بھی بھیجی گئی، نمائندہ بھی بھیجا گیا، تو کچھ تحفے بھی دیے جائیں گے۔ جو تحفے دیے گئے ان میں عظیم ترین تحفہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذات ہے۔ اس لیے جب سرکار کے پاس شہزادی تشریف لاتی تھی، پیغمبر شہزادی کی پیشانی چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ کسی خاتون نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول، ہر باپ اپنی پیشانی چومتا ہے، بیٹی کی پیشانی چومتا ہے، آپ چومتے بھی ہیں سونگھتے بھی ہیں۔ فرمایا جب میں شہزادی کی پیشانی سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزان محترم غور کیجیے گا، سرکار دو عالم کے بہت القاب ہیں، ان میں مشہور ترین لقب رحمت للعالمین، تمام کائنات کے لیے رحمت جو ذات ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ کائنات میں جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، ہادیان برحق بھی ہیں، خاصان خدا بھی ہیں۔ جب اللہ نے کہا کائنات کے لیے رحمت، تو اس کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت، مرسلین کے لیے رحمت، خاصان خدا کے لیے رحمت، پوری کائنات کے لیے رحمت سرکار دو عالم کی ذات۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ کوئی شخص بھی بیٹی کے پیدائش پر پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، رحمت الہی کا استقبال کرے۔ الولد نعمت والبنت رحمت۔ پھر فرمایا یاد رکھو نعمت پر حساب دینا ہوگا، رحمت پر جزا ملنے والی ہے۔
نعمت پر حساب دینا ہوگا، رحمت پر جزا ملنے والی ہے۔ اسی لیے اگر اللہ کسی کو کئی بیٹیاں دے اور ان کی صحیح تربیت کر دے، یہی صحیح تربیت جنت کا سرٹیفکیٹ بن جائے گی۔ ہم اب آیت کو حدیث سے ملاتے ہیں۔ اللہ نے کہا پیغمبر کائنات کی رحمت، پیغمبر نے کہا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت۔ اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے تو شہزادی کونین پیغمبر کے لیے رحمت ہے۔ پیغمبر جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، انبیاء کے لیے رحمت، مرسلین کے لیے رحمت، ہادیان برحق کے لیے رحمت۔ پوری کائنات کے لیے جو ذات رحمت ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، اور خود پیغمبر کے لیے جو ذات رحمت ہے وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی۔ پوری کائنات کے لیے پیغمبر رحمت اور خود پیغمبر کے لیے شہزادی رحمت۔ اور یہ تاریخ میں بات موجود ہے، سیاستہ میں بھی ہے، کلما جاءت فاطمہ قام لها رسول۔ جب بھی شہزادی آتی تھی پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں پیغمبر کے قول کو بھی اللہ نے اپنا قول کہا ہے، پیغمبر کے عمل کو بھی اللہ نے اپنا عمل قرار دیا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے۔ گویا زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے۔ اور عمل کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے حبیب و کنکر جو آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ گویا ہاتھ پیر پیغمبر کے ہیں، عمل اللہ انجام دے رہا ہے۔ تو جب قول کی منزل ہو زبان پیغمبر کی، فرمان پروردگار کا، عمل کی منزل ہو ہاتھ پیر پیغمبر کے، عمل اللہ کا، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جب شہزادی کونین کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، جسم پیغمبر کا کھڑا ہوتا تھا، تعظیم پروردگار کر رہا ہوتا تھا۔ کائنات انسانی قاصر ہے اس شہزادی کی عظمت و جلالت کو بیان کرنے سے۔ اس کے لیے سرکار فرماتے ہیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کفر آدم ومن دونہ۔ میری بیٹی اتنی باعظمت ہے، اتنی جلیل القدر ہے، ایسی عظیم الشان ہے کہ اگر علی دنیا میں نہ آتے، آدم سے لے کے آج تک کے انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو میری بیٹی کا شریک حیات بن سکتا۔ آدم سے لے کے آج تک، آدم ومن دونہ، آدم سے لے کے آج تک کے انسانوں۔ اگر کوئی شخص کہے اللہ کے رسول آدم سے لے کے آج تک کے انسانوں میں انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ہادیان برحق ہیں، کہ ان میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ فاطمہ کا شریک حیات بن سکے؟ ابراہیم جیسے خلیل اللہ ہیں، موسیٰ جیسے کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ جیسے روح اللہ ہیں، سلیمان جیسے صاحب کمال ہیں، یوسف جیسے صاحب جمال ہیں، کیا ان میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ فاطمہ کا شریک حیات بن سکے؟ پیغمبر کا جواب ہوگا یقیناً میری بیٹی اتنی باعظمت ہے، اس کا شوہر صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں آدم کا علم بھی ہو، نوح کی صفت بھی ہو، ابراہیم کی خلت بھی ہو، موسیٰ کی شجاعت بھی ہو، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی ہو، سارے انبیاء کے کمالات کا مجموعہ ہو تو شہزادی کا ہمسر بن سکتا۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہ عرض کروں، برادران اسلامی کے بہت معتبر عالم دین علامہ سلیمان قندوزی جو مفتی اعظم تھے فلسطین کے، اپنی کتاب ینابیع المودت میں تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي صَفْوَتِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ
فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے۔ گویا جس نے آدم کی زندگی میں زندگی گزاری، اس نے آدم کا علم تو دیکھا، نوح کی صفت نہیں دیکھ سکا۔ جس نے نوح کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے نوح کی صفت تو دیکھی، ابراہیم کی خلت نہیں دیکھ سکا۔ جس نے ابراہیم کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے ابراہیم کی خلت تو دیکھی، موسیٰ کی شجاعت نہ دیکھ سکا۔ جس نے موسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے موسیٰ کی شجاعت تو دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ نہیں دیکھا۔ جس نے عیسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے عیسیٰ کا زہد و تقویٰ تو دیکھا، سابق انبیاء کے کمالات نہیں دیکھے۔ مگر جس نے علی کو دیکھا، اس نے آدم کا علم بھی دیکھا، نوح کی صفت بھی دیکھی، ابراہیم کی خلت بھی دیکھی، موسیٰ کی شجاعت بھی دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی دیکھا، سارے انبیاء کے کمالات کو یکجا دیکھا تو ذات علی نظر آ گئی۔ اور یہ وہ ذات ہے جو اللہ نے معجزے کے طور پر اپنے حبیب کو عطا کی ہے، معجزے کے طور پر حبیب کو عطا کی ہے۔ بر صغیر کے ایک ممتاز عالم دین نے ایک کتاب لکھی ہے اعجاز الولی، اس میں انہوں نے واضح کیا کہ اللہ نے یوں تو اپنے حضور کو بہت سے معجزے دیے، مگر دو خاص معجزے دیے، ایک خاموش معجزہ دیا، ایک بولتا ہوا معجزہ دیا۔ خاموش معجزے کو قرآن کہتے ہیں، بولتے معجزے کو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جن کی دنیا میں آمد کے لیے بھی اللہ نے اپنے گھر کو مخصوص کیا، اور ان کی دنیا سے روانی کے لیے بھی اپنے گھر کو مخصوص کیا۔ کثیرا میسر نشد سعادت بکعبہ ولادت ممس شہادت، میرے مولا کے علاوہ یہ سعادت کسی کو نہیں ملی کہ کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو۔ کعبے کو مرکز بنایا جا رہا ہے، اور یہ صرف تاریخی حقیقت نہیں ہے، اللہ کا انتظام تھا۔ اللہ کا انتظام تھا کہ میرے گھر میں کوئی پیدا ہونا نہیں پائے سوائے علی کے۔ یہ انتظام کیسے کہا میں نے؟ صاحبان دانش بیٹھے ہیں، غور کیجئے گا۔ اللہ کا انتظام تھا کہ کوئی پیدا نہ ہونے پائے۔ آپ جانتے ہیں ایک خاتون ہے جناب مریم، جن کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میرے گھر جو بچہ آئے گا میں اسے اللہ کے گھر میں وقف کر دوں گی۔ دنیا میں آئیں اور گھر کی خدمت میں معمور ہو گئیں، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا عبادت کرنا سب اللہ کے گھر میں ہوتا تھا۔ سب ان ضروریات کے جن کے لیے نکلنا ضروری ہے جاتی تھیں، پھر آ جاتی تھیں، یہاں تک کہ جوان ہو گئیں۔ فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا بشارت دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہاں بھی ایک بات غور کیجیے گا، آیت تطہیر کے نزول کے موقع پر چادر میں شہزادی ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ فرشتہ آ رہا ہے آیت تطہیر سنانے کے لیے، اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے کہ کیا میں چلا جاؤں اس انجمن کی، اس پنجتن کی انجمن میں؟ اجازت مل گئی۔ اجازت ملنے کے بعد آیا تو دوبارہ اجازت طلب کی، دوبارہ اجازت طلب کی، اور کن لفظوں میں اجازت طلب کی؟ غور کیجیے گا، قرآن مجید میں 40 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ بعض اوقات ایک سورہ میں بہت ساری قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اسی طرح والفجر الگ قسم ہے، والعصر الگ قسم ہے، والضحى الگ قسم ہے، واللیل الگ قسم ہے۔ 40 سے زیادہ قسمیں ہیں، مگر کسی قسم میں اللہ نے اپنی عزت و جلال کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ مگر یہ فرشتہ پنجتن کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ مالک دو جہاں نے کہا کہ وعزتی وجلالی،
وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، ابھی حدیث کے ساتھ مسلسل سماعت فرماتے رہتے ہیں، گویا مالک دو جہاں فرما رہا ہے کہ یہ 5 ہستیاں جو آج چادر میں جمع ہیں، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے، نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا، نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ مہتاب ہوتا، نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے، نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا، نہ شادابی ہوتی۔ کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہوتی۔ تو غور کیجئے کہ جب فرشتہ جبریل آ رہا ہے، اللہ سے اجازت لے چکا ہے، مگر آنے کے بعد دوبارہ اجازت طلب کر رہا ہے، اس سے کہ شہزادی موجود ہیں، ورنہ پیغمبر کے پاس آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا تھا۔ پہلی مرتبہ میں جب حضور غار حمار میں موجود تھے، فرشتہ آ گیا، اس نے کوئی اجازت نہیں طلب کی، کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اللہ کے نام سے۔ تو فرشتے نے کبھی اجازت نہیں طلب کی، مگر آج چونکہ چادر میں سید کائنان ہیں، اجازت طلب کر رہا ہے۔ اب یہاں سے شہزادی کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ مریم اللہ کے گھر میں تنہا تھیں، اللہ کے گھر میں تنہا تھیں، فرشتہ آیا، انسانی پیکر میں آیا، فتمثل لها بشرا سویا، ایک بھرپور انسان کے شکل میں سامنے آ گیا، اور ڈر گئیں مریم، ایک نیک خاتون، معزز خاتون، خاندانی خاتون، ڈر گئیں، کہا کہ ارے تو کون ہے بھائی؟ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ گھبرا نہیں، میں فرشتہ ہوں، آپ کو بشارت دینے آیا ہوں۔ تو اب غور کیجئے مریم کی مزنیت اور شہزادی کی منزلت۔ مریم اکیلی ہیں، فرشتہ انسانی پیکر میں آتا ہے، تنہا آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے وہاں، اور کوئی اجازت نہیں طلب کرتا۔ یہاں شہزادی اپنے باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہیں، مگر آنے والا اگرچہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، مگر شہزادی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے دوبارہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ تو جناب مریم کو اس نے بشارت دے دی کہ آپ کے یہاں بیٹا آئے گا، وقت ولادت آیا۔ جب جناب عیسیٰ کی دنیا میں آمد کا وقت آیا، حکم آیا جنی آئے مریم، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے، گھر سے باہر جائیے۔ اور جناب مریم گھر سے باہر گئیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھی، اس لیے آپ دیکھیے دسمبر میں پرسوں نرسوں کی بات ہے، سارے مسیحی برادران درختوں کو سجاتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں کرسمس ٹری، اس سے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ تو مریم جو بچپن سے گھر کی خدمت پر مامور تھیں، اگر اسی گھر میں بچے کی آمد ہو جاتی کس کو اعتراض ہوتا؟ سب کہتے ہیں بھائی جس گھر میں رہتی تھی وہیں بچہ آ گیا۔ ہمارے یہاں بھی اگر کسی خاتون کے بچے کی ولادت کا وقت ہو، اسے گھر کے اندر رکھا جاتا، باہر نہیں بھیجا جاتا، مگر اللہ انتظام کر رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی آنے نہ پائے سوا علی ابن ابی طالب کے۔ اس لیے جناب فاطمہ بنت اسد اگرچہ گھر کی خدمت میں مامور نہیں تھیں، سردار مکہ کے گھر میں زندگی گزار رہی تھیں، مگر جب قدرتی کشش ہوئی، امانت کی ادائیگی کا وقت آیا، تو گویا اللہ نے انہیں گھر سے بلایا، خانہ کعبہ تک پہنچی، غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھاما، رب سے التجا کی، اے پالنے والے میں تیرے انبیاء پر یقین رکھتی ہوں، تیری شریعتوں پر تسلیم کرتی ہوں، تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ، گویا علی وہ وسیلے الہی ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔
ادھر فاطمہ بنت اسد کی دعا چلی، ادھر گھر میں نیا در قائم ہو گیا، نیا در قائم ہوا، اور جناب فاطمہ بنت اسد کمال اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ اب غور کیجئے، اگر کوئی خاتون تکلیف کے عالم میں کسی دیوار کے قریب کھڑی ہو اور دیوار اچانک شق ہو جائے تو قدم پیچھے ہٹے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ مگر کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا قدم پیچھے ہٹا ہو، بلکہ کمال اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ اس سے دو باتیں واضح ہیں، ایک تو یہ جناب فاطمہ بنت اسد کوئی عام معمولی خاتون نہیں ہے جسے حادثہ سمجھتی، بلکہ ایک بابصیرت مومنہ ہیں جو جانتی میں نے دعا مانگی تھی، اللہ نے جواب دعا کے طور پر نیا در قائم کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، فاطمہ بنت اسد ماں ہیں اس ولی کردگار کی جس کا قدم کبھی پیچھے ہٹا نہیں۔ غیروں میں مولا میں فرق ہی ہے، غیر کہیں ڈٹا نہیں، مولا کہیں ہٹا نہیں۔ غیر کہیں ڈٹا نہیں، مولا کہیں ہٹا نہیں، بلکہ سارا اسلامی لشکر چلا جائے تب بھی علی موجود۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153، وَإِسْتُفْسَعْدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ اے پیغمبر کے ساتھیوں، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم پڑھے جا رہے تھے، پہاڑ پر چلے جا رہے تھے، رسول بلا رہا تھا، کوئی آ نہیں رہا تھا۔ کتنے اچھے عاشق رسول تھے یہ لوگ، کیسے وفادار لوگ تھے۔ اللہ اکبر، رسول بلا رہے ہیں، زخمی ہیں، کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جانشینان، یہ بزنشینان رسالت ساری جنگوں میں شرکت کرتے تھے۔ پیغمبر کی حیات طیبہ میں 62 کے قریب مارکے ہیں دشمنوں سے، کچھ غزوے ہیں، کچھ سریے ہیں، جن میں حضور خود گئے وہ غزوہ ہے، جس میں نمائندہ بھیجا وہ سریہ ہے۔ مجموعی طور پر 62 مارکے ہیں، اور یہ بزنشینان اکثر میں شرکت کرتے تھے، مگر بڑی محفوظ شرکت، اتنی محفوظ شرکت کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے چلے آتے تھے۔ کسی شاعر نے سچ کہا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا۔ بدر کو دیکھا، کوئی کارنامہ نہیں، خندق کو، احد کو دیکھا، پہاڑوں پر نظر آئے، خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، ذات السلاسل کو دیکھا، حنین کو دیکھا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ تو لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا، مگر ایک مرد میدان ہے۔ سب چلے گئے، علی اکیلے، علی اکیلے۔ پیغمبر نے پوچھ بھی لیا، علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی تم کیوں نہیں گئے؟ علی کے جواب کی بڑی گنجائش تھی، کہہ سکتے تھے آپ سے مدد کا وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی کیسے کروں؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں ہاشمی جوان ہوں، ہاشمی جوان میدان نہیں موڑتا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے سردار لشکر بنایا ہے، سردار کیسے چلا جائے؟ لیکن نہیں، علی چاہتے ہیں ایک فیصلہ کن بات ہو جائے۔ پیغمبر نے کہا علی تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا اکفرت بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا؟ گویا پیغمبر سے اجازت دیے بغیر جو میدان سے گیا وہ میدان سے نہیں گیا، ایمان سے چلا گیا۔ اکفرت بعد الایمان، یا ایمان کے بعد کفر کی طرف چلے جائے؟ گویا جو میدان سے گیا اجازت کے بغیر وہ پیغمبر کے میدان سے نہیں گیا، ایمان سے چلا گیا۔
اب علی اکیلے ہیں، 3 اہم کام ہیں: پیغمبر کی حفاظت کہ سارے مشرکین کا ہجوم ان کے لیے، اسلام کی آبرو بچانا جو ان بھاگ جانے کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی، جی ہاری ہوئی جنگ کو جیتی جنگ میں تبدیل کرنا، اور علی اکیلے۔ کتنا مسئلہ ہوگا، کیسی مشکل ہوگی، سامنے 3,500 کا لشکر ہے، علی اکیلے۔ غور کیجئے، اگر کوئی ایک انسان اکیلا ہو اور 10 آدمی تلوار لے کے حملہ آور ہو، دفاع کتنا مشکل ہوگا۔ 10 کی جگہ 100 ہو جائیں، 100 کی جگہ 1000 ہو جائیں، یہاں 3,500 ہیں، ہر طرف تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، جس مبارک پر 90 زخم لگ گئے۔ یہ زخم سوئیوں اور کانٹوں کے نہیں تھے، تلواروں کے تھے، ایک زخم لگ جائے گر پڑے انسان، 90 زخم لگ گئے، مگر کیا کہنا قوت حیدری کا، کبھی دائیں طرف حملہ کر دیا، کبھی بائیں طرف حملہ کیا، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ جب تلوار بھی ٹوٹ گئی تو دشمن کو حوصلہ پیدا ہوا کہ اب تو مقابلہ بہت آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ علی کے پاس تلوار بھی نہیں ہے۔ مگر دشمن نہیں جانتا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ نہیں لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ نہیں لڑتا ہے سپاہی۔ جب مومن بے تیغ لڑتا ہے تو جو کل ایمان ہو اس کے لڑنے کی شان کیا ہوگی۔ آج علی نے ایک نئے انداز کی جنگ دکھائی، جب تلوار بھی ہاتھ میں نہ رہی تو مولا نے لڑنے کا انداز یہ اختیار کیا، جو سامنے مشرک آتا اسے پکڑتے فضا میں اچھالتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے، یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے۔ افلاک میں آواز بلند ہوئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پوری جنگ فتح کرنے والے علی ہیں، ایسی بھرپور جنگ فرمائی کہ 3,500 کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ سردار لشکر نے مکے کا رخ کیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آج ہم 3,500 ہیں، علی اکیلے ہم بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا آج علی نہیں لڑ رہے ہیں، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے، اور ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ قرار دیا۔ سچ کہا شاعر نے، نازائیں ہم کہ ہم کو در مرتضی ملا، نازائیں ہم کہ ہم کو در مرتضی ملا، اس در سے ہم کو خلد کا راستہ کھلا ملا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ناز آئے ہم کہ ہم کو در مرتضی ملا، اس در سے ہم کو خود کا راستہ کھلا ملا۔ کسی اور دروازے جائیں گے آگے راستہ بند ملے گا، پہلا دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، کسی اور دروازے سے گئے آگے راستہ بند ہے، اس در سے ہم کو خود کا راستہ کھلا ملا۔ تو پیغمبر کا ارشاد کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا، اس سے اندازہ کرے شہزادی کی عظمت و جلالت کیا ہے۔ آخری حدیث شہزادی کے بارے میں پیش کر کے ذہن تمام 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کہا کہ ارشاد گرامی، اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر وحی کے بغیر نہیں بولتے، ائمہ تارین مشیت الہی کے بغیر نہیں بات کرتے۔ اسی قرآن کی آیت ہے وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، اے اہل بیت تم صحیح وہی بات کرتے ہو جو اللہ چاہتا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ عجیب جملہ، شہزادی کی عظمت و جلال، اللہ
امام فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علی الخلق وفاطمۃ جدنا سیدۃ لہجۃ علینا، ہم ائمہ تعین بندوں پر اللہ کی حجت ہیں، مگر ہم پر جو ذات حجت ہے وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ نحن حجت اللہ، ہم حجت اللہ ہیں، لیکن ہم پر جو ذات حجت ہے وہ شہزادے کی۔ اللہ اکبر، ہماری جان قربان اس شہزادے پر جو فضائل میں بھی بے مثال ہے تو مصائب میں بھی بے مثال۔ پیغمبر کے بعد 2.5 یا 3 مہینہ زندہ رہے، مگر مصائب کا ایسا ہجوم پڑا ہے، ایسی یورش ہے، ایسے ہر طرف سے مصائب کا غلبہ ہے کہ مرثیہ میں فرماتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سے نہ لیالی ہے۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈالی گئی، اگر دنوں پر پڑتی دنوں کی روشنی باقی نہ رہتی۔ اللہ اکبر، جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ کے سلام کرتا تھا، اسی دروازے پر لوگ آگ لکڑی لے کر آ گئے۔ اگر آج کسی شریف کے دروازے پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر آ جائے کہ ہم گھر کو جلا دیں گے، تو پورا محلہ کہے گا ارے کیسے شریف آدمی گھر کو جلانا چاہتے ہیں، یہ تو بڑے معزز لوگ ہیں، یہ بڑے شریف لوگ ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کا گھر کیوں جلا رہے ہو؟ مگر ہائے مدینہ، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان آنے والوں سے کہتا کہ سب سے اشرف دروازہ تو یہی ہے جہاں اللہ کے رسول آ کر ہر نماز سے پہلے سلام کر رہا ہے۔ مگر ہائے مدینہ، وہاں کوئی ایسا نہ تھا۔ آنے والوں نے سیدہ سے مطالبہ کیا کہ گھر میں جو لوگ موجود ہیں باہر نکالیے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے کہا اس گھر میں تو میرے بچے حسن و حسین رہتے ہیں، حسن و حسین رہتے ہیں۔ آنے والوں کا جواب یہ تھا چاہے کوئی رہتا۔ کیا یہ لوگ شہزادوں کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور یہ دونوں شہزادے داخل ہوئے، پیغمبر نے خطبہ روکا، ممبر سے اترے، بچوں کو اٹھایا، اپنے زانوں پر بٹھایا۔ اب تک ذکر خدا ہو رہا تھا، اب ذکر حسن و حسین ہونے لگا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر سجدے میں ہے، ننھا شہزادہ آیا پشت رسول پر بیٹھ گیا، حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ گویا حکم خدا تھا کہ ہمارا ہی تو سجدہ ہے، اسے ہونے دو طولا نہیں۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ پڑھا، جب تک شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ گیا پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ شہزادی نے آنے والوں سے کہا کہ اس گھر میں سے میرے بچے حسن حسین رہتے ہیں، مگر آنے والوں کا جواب یہ تھا چاہے کوئی بھی رہتا ہو۔ اور پھر تاریخ نے یہ منظر محفوظ کر لیا، آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا، شہزادی زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی، محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیسا وقت ہوگا، کیسا وقت ہوگا۔ جناب سیدہ نے فرمایا یا فضہ زمی علیک، اے فضہ ذرا سہارا دینا۔ آج فضہ جناب سیدہ کو سہارا دے رہی ہے، کل یہی فضہ شام میں زینب کو سہارا دے رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسا وقت ہوگا۔ شہزادی کو بابا پر رونے سے ہی منع کیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے آ کر امیر المومنین سے کہا یا علی، سیدہ سے کہیے یا دن کو رویا کریں رات کو آرام کریں، یا رات کو رویا کریں دن کو آرام کریں۔ شہزادے نے کہا ابوالحسن، کیا بیٹی سے ممکن ہے باپ کو نہ روئے؟ باپ بھی کون ہے؟ انبیاء کا سردار ہے، مرسلین کا پیشوا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس کے باوجود شہزادے نے معمول بنا لیا، صبح کو اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر بیت الحسن چلی جاتی تھی، دن بھر اپنے بابا کو روتی تھی، شام کو واپس آتی تھی۔ ایک روز امیر المومنین گھر میں آئے، دیکھا آج سیدہ بہت سے کاموں میں مصروف نظر آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے دھلائے ہیں،
ان کے لیے کھانے پانی کا بندوبست کر رہی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اے دختر رسول، آج آپ کی طبیعت کو بہتر نظر آ رہی ہے، چہرے پر اطمینان بھی نظر آ رہا ہے، بچوں کی مصروفیت بھی نظر آ رہی ہے۔ شہزادی نے فرمایا ابو الحسن میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، خواب میں بابا کو دیکھا ہے، جب یہ بلا رہے تھے میں سمجھ گئی میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ میں نے چاہا دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو نہلا دوں، کپڑے تبدیل کرا دوں، کھانے کا بندوبست کر دوں۔ یا علی میرے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شہزادی نے کچھ وصیتیں جناب زینب سے فرمائی، کچھ مولا سے فرمائی۔ جناب زینب سے فرمایا بیٹی اگرچہ تم کم سن ہو مگر گھر کی ذمہ داری تم پر آنے والی ہے، اے میری بیٹی میرے ہر بچے کا خیال کرنا، میرے حسین کی پیاس کا بہت خیال کرنا، میرا یہ وہ بچہ ہے جس سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ جب یہ شکم میں تھا آواز دیتا تھا یا انا عطشان، یا انا مظلوم، یا انا غریب، اے ماں میں غریب الوطن ہوں، اے ماں میں مظلوم ہوں، اے ماں میں پیاسا ہوں۔ میں نے پوچھا تھا بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہے میں غریب الوطن ہوں، میں مظلوم ہوں، میں پیاسا ہوں؟ تو بابا نے کہا تھا بیٹی تیرا وہ بچہ ہے جو کربلا کی سرزمین پر غریب الوطن ہوگا، مظلوم ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا۔ اے زینب کبھی ایسا نہ ہو حسین کو پیاس لگے اور پانی موجود نہ ہو۔ عرب کی سرزمین پر پانی ملنا بہت مشکل ہوتا تھا مگر جناب زینب اپنے بھائی کے لیے پانی محفوظ رکھتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی آئے پیاس میں آئے پانی موجود نہ، مگر میں نہیں سمجھتا کہ جب جناب زینب کربلا کی سرزمین پر حسین کے چہرے پر پیاس کی شدت دیکھتی ہوں گی تو زینب کے دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ عجب نہیں ماں کو مخاطب کرتی ہوگی اماں اماں، زینب نے وصیت کو بھلایا نہیں ہے۔ مگر آج زینب اتنی بے بس ہے 2 قتل علی اصغر کو بھی نہیں دلا سکتی۔ سرکار سید الشہداء نے بھی ہم سے وصیت کی ہے شیعتی مہما شریف تم معاذ بن بس کرو لے، اے میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر لینا۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملوں کی زحمت ہے۔ مولا سے وصیت فرمائی تھی یا علی جب میں دنیا سے جاؤں آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن بنائیے گا، نماز جنازہ ادا کیجیے گا، جن لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، اور رات کی تاریکی میں مجھے نفل کر دیجیے۔ میرے مولا نے حسب وصیت غسل دیا، کفن بنایا، نماز جنازہ ادا کی، رات کا انتظار کیا۔ جب رات چھا گئی کائنات کی شہزادی کا جنازہ بنی ہاشم کے گنے چنے افراد کے کانوں پر چلا، مگر جس وقت میرے مولا جنازہ لے کر چل رہے تھے علی نے محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپکے چپکے روتی بھی چلی آ رہی ہے۔ یہ کون تھی؟ یہ جناب زینب تھی۔ مولا نے حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو۔ علی کو یہ گوارا نہیں کہ میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکلے۔ میرا دل چاہتا عرض کروں مولا یہ مدینہ ہے، رات کا وقت ہے، ماں کا جنازہ ہے، زینب کمسن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، آپ کا گوارا نہ ہوا زینب گھر سے نکلے۔ اے میرے مولا عصر عاشور ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ اب آپ کی بیٹیاں کبھی کوفے کا دربار کبھی شام کا بازار، عجب نہیں جب جناب زینب کو یزید کے دربار میں جانا پڑا ہوگا تو ماں کو پکارا ہوگا اماں اماں، آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا مگر آپ کی بیٹیاں سروں سے چادریں چھینی گئی۔ اے اماں کسی نے خیال نہ کیا یہ محمد کی نواسیاں ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اے اماں ہمیں بازاروں میں لے جایا گیا، اے اماں ہمیں درباروں میں، ہائے اماں ہائے اماں شرابی کے دربار میں آپ کی بیٹی بے ہائے زینب، ہائے زینب، ہائے شام کا بازار، علی کی بیٹی بے معنی۔ خدا بندہ
ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، حاضرین مجلس کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، علی اور اولاد علی کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما۔ میرے مالک جو بیمار ان شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کے مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، پارا چنار کے مومنین پر رحم فرما، ان کی مشکلات دور فرما، غزہ اور فلسطین کے اہل اسلام پر رحم فرما، ان کے خلاف جو جاری ہے تو اس کا خاتمہ فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما، روز محشر ہم سب کو محمد و آل محمد اور خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما۔ آخر میں سورہ مبارک فاتحہ کی ایک بار اور التماس مرحومہ خدیجہ نسرین بنت علی جناب سید مجتبیٰ نقوی صاحب کے لیے الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوندہ اس مجلس اعزا کا اجر و ثواب، اس میں ہمارے پروفیسر صاحب نے سلام بھی پڑھا، مرثیہ بھی پڑھا، آسد پڑھا، ان سب کا اجر و ثواب جو ذکر محمد وآل محمد ہوا، ان سب کا اجر و ثواب مرحومہ خدیجہ نسرین بنت سید مجتبیٰ نقوی کی روح کو عطا فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی لحد کو منور فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، انہیں دنیا میں جتنے کار خیر کیے، حج کیا، زیارتیں کی، مقامات مقدسہ پر حاضری دی، ان تمام خدمات کا، اور جو فرش عذاب بچھاتی تھی، مجالس عذاب منعقد کرتی تھی، ان تمام خدمات کا انہیں اجر جمیل عطا فرمانا، روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا